اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ 4 دن کی پاک بھارت جنگ، اس نے پاکستان پہ اور پوری دنیا پہ گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس پہ پاکستان کو انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے پچھلے 2 سے 2.5 سال میں سائبر ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی ہے، اور پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر پاکستان نے جو اپنے اٹامک وار ہیڈ سے لے کے جو نان ٹریڈیشنل جو وارفیئر ہے، اس میں پاکستان نے جو کام کیا ہے، اس کو اگر ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس جنگ میں لیا جائے تو ہمیں انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اگلے 40 سال تک بھی اگر یہ دنیا کا ٹیکنالوجی دکھانے کی کوشش کرتے تو ہم ویسے نہیں دکھا سکتے تھے جو ہم نے ہاریزون جو ہے وہ اس جنگ میں کراس کیا ہے، اور پوری دنیا کو ہم پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پروفیشنل جو ہے وہ ایٹیچیوڈ اور جو ٹیکنالوجیکل جو وارفیئر ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جنگ پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مثالی جنگ ہے۔ اور اس جنگ کے جو اثرات ہیں اس کے کچھ میں اس کو پولیٹیکلی ڈسکس کروں گا، اور کچھ اس کے جو گلوبل امپیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے، اور خاص طور پہ ہماری جو جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں، جن میں پاکستان آرمی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری انٹیلیجنسیا ہے، یہ جتنے ادارے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت جوائنٹلی کام کیا، اور سب کی کنٹریبیوشن سے یہ جو ہے ہم اس جنگ کو جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرا، اس میں پاکستان کے باقی ادارے جو ریاست کے ستون ہیں، جس میں میڈیا کا کردار جو بہت ہی شاندار، میری پوری زندگی میں پاکستان کے میڈیا کا جو شاندار ترین کردار تھا وہ ان 4 دنوں میں نظر آیا۔ اتنا ذمہ داری کے ساتھ صحافت دیکھنے کو ملی جو آج سے پہلے ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ تیسرا امپیکٹ جو ہے وہ قوم کا ہے کہ قوم نے اس طرح جوائنٹ ہو کے، ہر طرح کی سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کے، اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈنس کی، اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوئے، جو اتنا مثالی کردار تھا وہ بھی مجھے پچھلے 40 سال میں اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ اوبیسلی پاکستانی قوم ہر مشکل گھڑی میں جوائنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ جو پاکستانی قوم کا ایک جھنڈے تلے جمع ہونا تھا یہ بہت ہی مثالی تھا اور بہت ہی شاندار تھا، اور اس کے امپیکٹس بھی دنیا کو واضح طور پہ نظر آ رہے تھے۔ آپ دیکھیے، پاکستانی قوم کو میں یہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کئی عرصے سے کہ آپ شخصیات میں اپنی نجات تلاش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی نجات جو ہے وہ نظام کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پوری جنگ میں ایک پورے نظام نے کام کیا، اور وہ نظام جو ہے وہ ون کیا۔ یہاں پہ کوئی ایک شخصیت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس شخصیت کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی۔ اوبیسلی آپ کے جو لیڈرشپ ہے، جو آپ کی اداروں کی لیڈرشپ ہے، جیسے آرمی چیف ہو گئے، فضائیہ کے چیف ہو گئے سندھو صاحب، اور باقی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ اس کو انڈیویجولی دیکھا جائے تو اس کا کردار نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جوائنٹ ورک ہے، ایک نظام کا جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا کام ہے، یا ایک نظام کا جو ہے وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ جنگ جو ہے وہ جیتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی نجات جو ہے وہ شخصیات میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو ایک مضبوط نظام کی ضرورت ہے۔ یہ نظام جس نے ایک جنگ آپ کو جتائی ہے، اسی طرح کا اگر ایک سیاسی سٹرکچر بلڈ اپ کر دیا جائے تو وہ قوم کو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی عطا کرے گا۔ دوسرا امپیکٹ اس کا گلوبل ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اس جنگ میں رشین ٹیکنالوجی کو چیلنج کیا، آپ نے فرینچ ٹیکنالوجی کو چیلنج کیا ہے، آپ نے ان کے موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہیں وہ ان کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ آپ نے انڈیا تو اب کسی معنوں میں بھی نہیں آتا، انڈیا نے تو اپنا جو ہے وہ اس چھوٹی سی 4 دن کی جنگ میں اس کا کھوکھلا پن جو ہے وہ دنیا کے اوپر واضح ہو گیا۔ وہ جو ڈومینیٹ کرتا نظر آتا تھا ایشیا پیسفک میں انڈیا، اور جو امریکنز اور باقی جو آپ کی یورپین طاقتیں ہیں، جس طرح سے چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ 4 دن کی جنگ میں پاکستان کے سامنے ہی ڈھیر ہو گئے۔ تو آپ اس سے پاکستان، وہ جو 8-10 ممالک ہیں جو دنیا کو رول کر رہے ہیں اور جن کو ورلڈ آرڈر بولتے ہیں، اس میں پاکستان کا
ایک ناقابل تردید جو شمولیت ہے، یہ ایک بڑا جو ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے، اور یہ اتنا مضبوط امپیکٹ ہے کہ اب پاکستان کو گلوبل آرڈر سے یا ورلڈ آرڈر سے نکالنا دنیا کے لیے بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 42 سال، مطلب 1942 سے آنورڈ جو ایک پورے نظام کی اس پوری دنیا پہ تسلط تھا کہ جمہوریت کے علاوہ آپ کسی ایک نظام کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، یا ایک ہی جو بلاک تھا وہ پوری دنیا پہ اثرات مرتب کرتا ہوا نظر آتا تھا، یا ایک دو پاورز کی جو سر جنگ تھی اس نے یہ بتایا، اس جنگ نے یہ بتایا کہ اس جو عالمی استعماری طاقتوں کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، اس کو بھی چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا بلاک ترتیب پایا ہے جو پاکستان چائنا کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور یہ بلاک جو ہے وہ اس کی اثر انگیزی جو ہے وہ اب دنیا پہ اور بھی ذرا مختلف نوعیت کی ہوگی جس طرح سے دنیا دیکھ رہی تھی۔ تیسرا یہ کہ اب جو ایک خاص نظام کا تسلط تھا اس سے باہر نکل کے ایک نئی دنیا جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے، اور یہ دنیا یقیناً آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں لے کے آئے گی، اور تھوڑے عرصے میں آپ کو دنیا میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی۔ لاسٹ میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس جنگ کی وجہ سے آپ ایک بڑی طاقت کے طور پہ دنیا کے سامنے آپ کا ایک تشخص بنا ہے۔ اس تشخص کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستانی قوم کی اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ہمیں زیادہ باوقار طریقے سے زندگی جینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں ایمانداری کے ساتھ جھوٹ سے پاک زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں شاندار جو چیزیں ہیں اس سے ملاوٹ سے پاک بہترین چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے اور دنیا کے لیے بنانی ہوں گی، اور ہمیں بہترین جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے اس کے اصول اسٹیبلش کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے بھوک سے لڑتے ہوئے یا اپنی بھوک کے اثرات سے لڑتے ہوئے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ان کی پیروی کرنا ہوگی، تاکہ ہمارا جو تشخص آج بنا ہے وہ پوری دنیا پہ قائم و دائم رہے۔ ہماری بات چیت چلتی رہے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ عوام دوست پارٹی زندہ باد، پاکستانی افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔